ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. صوبائی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ از خود میں سمجھتا ہوں کہ امن عامہ کی صورتحال کو خراب کرنے کی ایک کوشش تھا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ نائب کی 20 سالہ دور میں غنڈہ گردی کا اس طرح کا مظاہرہ شاید ہی آپ کو دیکھنے میں ملا ہو جس غنڈہ گردی کا آج مظاہرہ کیا گیا. اور یہ بھی آج ایک حقیقت کھل کے سامنے آئی کہ نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی آج ایک دفعہ پھر تاریخ دہرائی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ نون لیگ کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور اس کی غنڈہ گردی سے آئینی ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی کسی طور محفوظ نہیں رہ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میڈیا کی جو کوریج ہے وہ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ سارے واقعات کس طرح رونما ہوئے. آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ان تمام واقعات کا جو آج ہوئے ان کا عینی شاہد ہے، اور میں میڈیا کا اس لحاظ سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بہت سارے معلومات جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، وہ سامنے لائے ہیں، اور نون لیگ کا اصل چہرہ بھی میڈیا نے آج جو ہے وہ اجاگر کیا ہے کہ کس طرح نون لیگ غنڈہ گردی کرتی ہے. مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا، لیکن وہ جلوس لے کے وہاں پہنچی، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ از خود اس بات کی دلیل ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اداروں کا احترام نہیں کرتی اور اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے. یہاں سب کچھ ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ جو خاتون عدالت کی طرف سے ضمانت پر ہے، آج اس نے عدالت کی طرف سے دی ہوئی کنسیشن جو ہے اس کو مس یوز کیا ہے. کوئی شخص بھی اگر ضمانت پر ہو تو قانون اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئینی اور قانونی ادارے جو ہیں ان پر اس طرح چڑھائی کرے، اور جو اس کو ایک ضمانت کی صورت میں کنسیشن ملی ہوئی ہے وہ اس کو مس یوز کرے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح چڑھائی کر کے اداروں کو دباؤ میں لے آئیں گے، حکومت کو مروب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. آج گورنمنٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات تھے کیے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے وہاں پر پتھراؤ کیا، جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاران کو زخمی کیا، جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے، حکومت ان کے خلاف سختی سے کارروائی کرے گی. ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ان کو قانون کے مطابق عدالتی کٹہرے میں لا کر انشاءاللہ تعالی سزائیں بھی دلوائی جائیں گی. یہاں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے، اور یہ میرے یا چوہان صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ میڈیا اس بات کا شاہد ہے کہ سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھروں کے تھیلے بھر کر رکھے گئے تھے، اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہماری تفتیش جس حد تک پہنچی ہے، جو گاڑیاں جن پر پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیاں جو ہیں جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں، ان پر جعلی نمبر لگائے گئے تھے. کچھ گاڑیاں جو ہیں جن میں پتھر تھے ان کو سیکیورٹی کے آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا، جس نے آ کر پولیس کو ہٹ بھی کیا. اس طرح کی گاڑیوں کے نمبر بھی جعلی تھے. وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ان کی اونرشپ جو ہے وہ
اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جن لوگوں کی گاڑیاں تھیں اور جو جعلی نمبر پلیٹیں لگائی گئی تھی وہ جعل سازی کے مقدمات بھی درج ہوں گے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے اگر قانونی طور پر انہیں بلایا تھا تو اگر وہ اکیلی چلی جاتی، چند کارکنوں کو ساتھ لے کر چلی جاتی، تو شاید یہ ساری صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد مریم نواز کا کہنا کہ جی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بی بی، آپ کو وہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ آپ کو اپنے کرتوتوں کے سلسلے میں وہاں پر بلایا گیا تھا۔ جو ماضی میں آپ کرتی رہی ہیں اس کا حساب لینے کے لیے وہاں پر بلایا گیا تھا، اور اس جو کرپشن کی ایک داستان آپ نے رقم کی تھی وہ اس کا حساب دینے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ آج کے واقعے کی میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب کی طرف سے بھی ہمیں استغاثہ موصول ہو چکا ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے، کچھ لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم ہیں، لیکن وہ نامعلوم جو ہیں ان کو سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے نیب کے استغاثے کے بعد، پولیس کا اپنا جو ہے، جو پولیس کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے پولیس والے جو زخمی ہوئے، 4 لوگ اس وقت بھی جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کچھ فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ وہاں سے لینے کے بعد ان کو فارغ کیا گیا ہے، لیکن جو ایڈمٹ ہیں ان کو زخمی کرنے کی بھی مقدمے جو ہیں اس کا اندراج کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کا بھی مقدمے کا اندراج ہوگا، اور کار سرکار میں مداخلت جو ہے اس کا بھی، اور بلوے کا بھی۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے کہ اس تمام کا اس کو کوئی الزام نہیں کہہ سکتا، اور وہ اس لیے الزام اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حضرات نے، میڈیا نے ان تمام معاملات کو کور کیا ہے، اور آپ کی کوریج، آپ کی فوٹیج کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات بھی ہم آپ کے کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے کیمروں کے ذریعے اس تمام صورتحال کو کیپچر کیا، اور ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے بعد اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے۔ بی بی، آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہیں جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے لے کے گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے یہ رویہ جو ہے انتہائی شرمناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہم قانون کی عملداری پر یقین رکھنے والی گورنمنٹ ہے۔ جو کوئی بھی اس گورنمنٹ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام جھوٹ کا جواب جو ہے وہ میڈیا ہے۔ آج جو کچھ میڈیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کیمروں سے کیپچر کیا، ہم تک پہنچایا، اس صوبے کے نہیں اس ملک کے عوام تک پہنچایا، گورنمنٹ نے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے کیس کو آگے لے کر چلیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی، جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیڈران ہیں، جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، میڈیا نے ان کو دکھایا، سی سی ٹی وی کیمراز نے دکھایا، ان کے خلاف کارروائی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہے، اور گورنمنٹ اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی، اور کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں
کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور یہ نون لیگ کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈے کر کے اختیار کر کے کرپشن پر پردہ ڈالے گی، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئے گی، یا عدالتی کارروائی کو دباؤ میں لے آئے گی، یا آئینی ادارے کسی کو دباؤ میں لے آئے گی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے اور انہیں اس خام خیالی سے باہر آنا چاہیے۔ حقائق جو ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر چوری کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر سینہ زوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم راجب شاہ صاحب، آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے نون لیگ کی اور آل شریف کی اور اپنے والد محترم کی اعلیٰ اور عرفہ روایات، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ، عدالتی اداروں پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، ان کی اعلیٰ اور عرفہ روایات تھی جو 1998 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی صورت میں ان کے سینے پہ اور ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکا کے طور پہ سجی۔ آج انہوں نے وہ کلنک کا ٹکا دوبارہ اپنے سینے پہ سجایا، اپنے ماتھے پہ سجایا، اور 20 سال کی، جیسے راجب شاہ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ نیب کو قیام ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے نیب کے دفتر پہ، ادارے پہ حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے، اس کے جناب انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے خاندان کی اور اپنی پارٹی کی اعلیٰ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ والا کارنامہ سے انجام دیا۔ دوسرا، بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا گیا تھا، ان کی انٹرنل خاندان کی پالیٹکس، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی نہ کھیلنے دوں گی، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ آج انہوں نے نون لیگ کی سیاست کا، کہ جو اس وقت نون لیگ ان کے چچا اور ان کے کزن جو ہے وہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں، آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بقیہ رہ گیا تھا جنازہ، وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا۔ اور اس سیاسی جنازے کا سارا منظرنامہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 3 سے 4 گھنٹے لائیو دکھایا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کر رہا ہوں۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائے بنڈ میں تقسیم کیا گیا، 10 لاکھ روپیہ۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے پنجاب سے منتیں ترلے کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے 8 دن کی پلاننگ کر کے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ کل تک جو ہے وہ ان کو 25، 30، 40 جو ہمیشہ آتے تھے، اس سے زیادہ کی جنا کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی۔ تو کل پرویز رشید صاحب نے ان کو نئی اسٹریٹجی دی، جو ان کے اتالیق بھی ہیں، ان کے انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کو لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف کس طرح پلے کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے، کس طرح جھوٹ بولنا ہے، کس طرح گوئبلز کی سیاست کرنی ہے، کس طرح میکاولی کی سیاست کرنی ہے، کس طرح چانکیا کی سیاست کرنی ہے، کس طرح سفید جھوٹ بولنا ہے، کس طرح کالا جھوٹ بولنا ہے۔ ان پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق، جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، اور آپ بھی، تو پیسے کا استعمال کریں۔ کارکن جو ہے وہ اب نظریاتی طور پہ آپ کے سارے کرتوت جان چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں نیب نے اور موجودہ حکومت کی آزادانہ جو پروسیکیوشن کا ماحول اور احتساب کا ماحول دیا، اس کے بعد آپ کے پلے میں ٹکے آنے کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ورکر کی جناب ذہنوں میں، نہ کسی دوسرے نمبر کے اور تیسرے نمبر کی قیادت کے جناب ذہنوں میں آپ کی کوئی عزت ہے۔ آپ پیسہ استعمال کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کل پھر 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا، اور مشکل سے 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے، بالکل اسی طرح کرپشن کے الزام میں تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں 200 ایکڑ زمین، اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے منہ سے آج تسلیم کر رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ میں نے تو جائز طریقے سے یہ زمین میرے نام ہے۔
یقین جانے ان کی جگہ کوئی دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی فرقے، عقیدے، مذہب، سوچ، فکر کا کوئی فرد ہوتا تو وہ شرم کے مارے آج پریس کانفرنس نہ کرتا، کیونکہ انہی کا کلپ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں میری جناب لندن کی جائیدادیں؟ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آج اپنے منہ سے 200 ایکڑ زمین کی انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ میری حق حلال کی جائز کی یہ جناب زمین ہے۔ یہ ان بیسیوں اور سینکڑوں جائیدادوں میں سے ایک جائیداد ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی فیملی سمیت 2 نمبری کر کے اپنے اقتدار کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے نام کروایا تھا۔ اس کے لیے بلایا گیا، لیکن افسوس کا مقام ہے، کہتے ہیں حادثے سے بڑا صالحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ان کو پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے خاندان کی عزت، اپنے والد صاحب کی عزت، اپنے خاندان کی سیاست، اپنے والد صاحب کی سیاست، اپنے خاندان کا کاروبار، اپنے والد صاحب کا کاروبار، اپنا کاروبار، سارا کچھ تباہ و برباد کروا لیا۔ کس وجہ سے؟ میرا ذاتی یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ہر اہل فکر اور ہر اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ آل شریف کی سیاست، آل شریف کا کاروبار، آل شریف کا اقتدار، آل شریف کی عزت، آل شریف کا وقار، اگر سب کا جنازہ نکلا ہے تو سنگل ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کی وجہ سے۔ ان کی نیگیٹو پرسنالٹی، ان کی نیگیٹو شخصیت، ان کی نیگیٹو اپروچ، ان کی نیگیٹو اسکول آف تھاٹ، ان کا نیگیٹو ملک کی ریاست، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں کے خلاف ان کی سوچ اور فکر، اور پھر ان کے نیگیٹو اتالیق اور انسٹرکٹر محمود خانہ چکزئی اور پرویز رشید کی طرح کے ان لوگوں کی وجہ سے ان کی جناب بیگم صفدر امان صاحبہ کی ساری کی ساری منفی طرز عمل کی وجہ سے آج ان کا خاندان اس نتیجے پہ پہنچا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے اس منفی طرز عمل کو زندہ رکھا، تابندہ رکھا، اور پاکستان کے ایک ریاستی اور آئینی ادارے کے خلاف اس قسم کا جو آج انہوں نے حملہ کیا وہ قابل مذمت ہے۔ پھر دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ، ساری دنیا نے دیکھا 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں میڈیا نے ایک ایک چیز بیان کر دی، کس طریقے سے ڈبل کیبنز کے اندر، پراڈوز کے اندر بوریاں اور جناب شاپر بھر بھر کے پتھر لائے گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکلوز کر دیا 25,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ فی کس تقسیم کر کے، خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں، اور ان کی ترجمان بیگم جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مار جانا چاہیے۔ آج 11 اگست کی گرمی اور برسات کا موسم، ورکر باہر کھڑا ہے، گرمی میں کھچل خوار ہو رہا ہے، یہ لیڈر بنتی ہیں، آج ان کی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوئی ہے۔ یہ ٹھنڈی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں، اور باہر کارکن جو ہے نا مارے کھا رہے ہیں ان کے کہنے پہ، باہر کارکن ان کے کہنے کے اوپر لاٹھی چارج، اگر سپوز یہ کہتے ہیں تو لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ باہر کارکن جو ہے وہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ، باہر کارکن ان کے کہنے پہ شرط پسندیاں کر رہے ہیں، باہر ان کے کہنے پہ کارکن جو ہے وہ لا لیسنس کا ماحول کریٹ کر رہا ہے، اور یہ موصوفہ اپنی گاڑی ٹھنڈے گاڑی میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں۔ ایک تو یہ ان کی منافقت پورے یہاں پاکستان کے سامنے بے نقاب ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ نے جتنی منافقت اور جتنی آپ نے منفی طرز عمل رکھنا تھا، آپ نے عدالتی اداروں کے خلاف یہ کیا، آپ نے ججز کے خلاف یہ کیا، آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ کیا، آج آپ نے نیب کے ادارے کے خلاف کر کے محترم شہباز شریف صاحب کو اور محترم حمزہ شہباز صاحب کو ٹکے آنے کا نہیں چھوڑا۔ آپ کو اپنا تو پتا تھا کہ اب آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مزدار۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی قانونی کارروائی جو ہے وہ مریم صاحبہ کے اگینسٹ کی جو ہے وہ آپ لوگ مطلب پلان کریں یا ہو سکتی ہے؟ آپ مطلب اس چیز کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔ یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے یہ کس کی انسٹیگیشن پہ ہوا؟ یہ مریم صاحبہ کی انسٹیگیشن پہ ہوا، انہوں نے کروایا، اور ابیٹمنٹ ان کی اس حد تک تھی کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی گاڑی میں پتھر لائے گئے، یہ میڈیا سارے نے دکھایا، اور جو پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا وہ بھی
پولیس کی جو بیریکیڈز تھے ان کو انہوں نے پہلے گاڑی سے ہٹ کیا، تو وہاں سے یہ سارا سکفل شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کھیل میں مرکزی کردار ہی وہ ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ کون سے جرم میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، یہ تو سارا اس کا ماسٹر مائنڈ ہی وہ ہیں، اور وہ خود اس سارے ایکٹ میں شامل تھی. اور نیب نے جو استغاثہ بھیجنا ہے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، جو پولیس نے استغاثہ دینا ہے ہم اس کو بھی آگے لے کر چلیں گے. لیٹ دا فیکٹس کم بفور دا پیپل. انصاری صاحب جی سر. یہ بتائیے گا کہ کیا جو مریم ہے ان کے معاملے میں حکومت کسی مصلحت کا شکار تو نہیں ہوگی، جیسے نواز شریف کے معاملے میں ہوئی، اسے باہر بھیجا گیا اور پھر پتا چلے کہ آج آپ انہیں مرکزی کردار کہہ رہے ہیں اور جی کارکن تو گرفتار ہو جائے اور مریم نواز اسی طرح آزاد رہے. دیکھیں میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. جس کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بلکہ میں نے تو آپ کو یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ ایک خاتون جو آلریڈی بیل پہ ہے اس نے آج بیل کی کنسیشن کا بھی مس یوز کیا ہے. سو وقت آنے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام کے خلاف کارروائی کی جائے گی. جی میاں صاحب. یہ کہ جو پولیس نے ڈیفینیٹلی آپ کو بتا دیا ہوگا اب تک کیا صورتحال وہاں پہ رہی، مریم نواز کو پرچے میں نامینیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیں. دوسرا پیاسا بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب بڑے خاموش ہیں، کہیں پھر کوئی اختلاف تو شروع ہو گئے ان کے آپس میں؟ دیکھیں جہاں تک پرچے کی تفصیل کا تعلق ہے وہ استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. جب میں ادھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا استغاثہ مرتب ہو رہا تھا. چونکہ ابھی میں نے استغاثہ دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن ہے استغاثے کے لیے. جو بھی استغاثہ نیب کی طرف سے آئے گا گورنمنٹ اس کو لے کر آگے چلے گی. جو ہمارے کارکنان پر حملہ ہوا، جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے، اس میں کسی قسم کی بھی مینیپولیشن کی گنجائش نہیں ہے. جو کوئی سامنے آئے گا اس کا وہ ایکٹ جو اس کے ساتھ کوریج کے حوالے سے ایٹریبیوٹ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی اس کے مطابق کی جائے گی. اچھا اس میں ایک چیز کلیئر کر دوں. جو میاں صاحب نے سوال پوچھا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، میں نے آج سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک ٹی وی ٹاک شو میں بھی کہا تھا، آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے انکشاف کر دوں. مجھے آل شریف کی فیملی کے جو قریبی عزیز ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا آج سے 2 ہفتے پہلے کہ جس دن شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیم گئی تھی اور یہ رات کو بچ گئے، تو سب سے زیادہ اگر افسوس اور صدمہ اور دکھ ہوا تھا کہ یہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے، وہ بیگم صفدر امان صاحب کو ہوا تھا. سب سے زیادہ دکھ. یہ میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ ان کی فیملی کے انتہائی قریبی عزیز ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا یہ چاہتی ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ کہ شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز صاحب کی سیاست ختم ہو، کیونکہ ان کی تو سیاست ختم ہو چکی ہے. تو یہ ان کے انٹرنل پالیٹکس ہے. اس کے بعد محمد علی صاحب اس کے بعد قذافی بٹ صاحب. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئے تو استغاثہ کبھی ہو رہا تھا تو اتنا ٹائم گزر چکا ہے، پھر بات ہوئی انگریزہ والی کہ شاید مصلحت کا شکار ہے، آپ نام نہیں لینا چاہتے مریم نواز کا یا اسے نامزد نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ سمے سے بالا تھا کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ابھی تک آپ نام واضح نہیں کر رہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نام میں نے نہیں لکھوانا. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ استغاثہ نیب کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے دفتر ان کے پر حملہ ہوا ہے. دوسرا استغاثہ پولیس کی طرف سے آنا ہے جو ان کے دفتر پر حملہ ہوا ہے، جو ہمارے پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جس طرح میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ 4 اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. تو جیسا استغاثہ آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی بات اگر کوئی مخفی رکھنا چاہے بھی تو وہ نہیں رکھ سکتا. جس کا جو ایکٹ ہے وہ سامنے آئے گا. آپ تو یہ کہ گاڑیوں کی جو آپ نے بتائی کہ جعلی نمبر پلیٹس کے ساتھ اس میں شریک تھی، کیا آئیڈینٹیفائی ہوگی کہ وہ کن کی گاڑیاں تھیں اور کتنے کارکن اب تک جو ہے مسلم لیگ کے پولیس نے گرفتار کیے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی نیب میں غلطی ہے، تو اس حوالے سے کیا ساتھ ان کے کوئی جائے گا یا وہ اکیلے پیش ہوگی؟ لیکن 2 چیزیں گاڑیوں کے حوالے سے آپ نے فرمایا. ایک کالے رنگ کی گاڑی تھی ویگو یا جو ڈالا ٹائپ گاڑی تھی جو ان کی سیکیورٹی کی تھی. جو اس پہ نمبر لگا ہوا تھا وہ فیک نمبر ہے. جو گاڑی کو چلا رہے تھے ان کے ایک یونین کونسل کے کوئی ناظم ہیں
समथिंग खोकर उनका नाम है, वो आइडेंटिफाई हुए हैं इस वक्त तक। सो इसी तरह दूसरी गाड़ियां रैंडम चेक में बेशुमार गाड़ियां वहां पर ऐसी आई थी जो फेक नंबर्स के साथ थी। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की तस्वीर एक गाड़ी में बैठे हुए आती है और उस गाड़ी के नंबर प्लेट फेक है तो वो धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुर्तकिब हो रहा है। सो इसलिए जो गाड़ियां इस वक्त आइडेंटिफाई हुई हैं उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, पुलिस के पास मौजूद है। जो लोग उन गाड़ियों को चला रहे थे या उन गाड़ियों में सवार थे उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। सो इंशाल्लाह ताला ये एक्साइज डिपार्टमेंट से भी सिलसिले में लिया जा रहा है तो आपसे हम शेयर कर लेंगे। दूसरी बात आपने कल के हवाले से सीएम साहब के हवाले से फरमाया, सीएम साहब ने गुज़श्ता कल जो है कल आपके सामने सीसी अपना सेफ सिटी में ये कहा था, उन्होंने कहा था मुझे नैब ने बुलाया, मुझे बुलाया, मैं चाहूँगा। ये उनकी अब्दीद है, कौन साथ जाता है, लेकिन एक पुरअमन शहरी, कानून पर अमल दरामद करने वाला शहरी, इस मुल्क के आइन और कानून पर ईमान रखने वाला शहरी जो है उस हैसियत में हो जाएंगे। आपने जिक्र किया कि उसके बाद आप साहिबा की जानिब से जो जमानत है उसका मिस यूज किया गया, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा सोच रही है कि उनकी जमानत के हवाले से दोबारा से रिट पिटीशन की जाए तो उसको कैंसिल किया जाए? देखिए, इसमें मैंने बिल्कुल ये कहा है और ये अंदिया दिया है और ये होना चाहिए। अब रेलेवेंट इसमें कौन है, पंजाब गवर्नमेंट रिलेटिव है या वो अदारा जिस केस में इनकी बेल हुई है, जिस अदारे के पास उसकी ओनरशिप है वो जाए। बहरहाल इस सिलसिले में तहरुक होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला। आखिरी क्वेश्चन ये बताइएगा कि जैसे चौहान साहब कह रहे हैं कि कल जाती उम्र में 10 लाख बांटा गया, कि आपको पहले इतला थी कि ऐसा कल इन्होंने आगे पथराव वगैरह करना? ये मेरी आज की इतला है और उनके करीबी हलकों की इतला है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ बैठे हैं, हमारी भी ताल्लुक दोस्ती यारी नून लीग के हलकों से और बाकी उनके एमपीएस से और उनके बाकी लीडरशिप से है। मैं तो उनकी फैमिली के कुछ बंदों के साथ है, इतला मिल जाती है, शरीका हर फैमिली में होता है, ठीक है ना जी। तो उनकी फैमिली का भी जो शरीका है वो सारी रिपोर्टें दे देता है, तो ये रात को ये सारी प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया। था कि आपके आगे उसी रास्ते हैं